فضائل تہجد۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی برا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فضیلت کو جانتے ہیں۔ جہاں تک تہجد کی فضیلت کی بات ہے تو تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان کی کروٹیں جدا ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوا لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ تہجد کے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رات میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ملیک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہلے کو جگائے، پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ میری امت کے لیے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا کہ رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ تہجد اور بزرگان دین۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، عالمی ابحاث اور عالمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تھی تو اتنے پریشان ہوتے تھے، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہیں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ قارئین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں
اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کی سب سے زیادہ ثواب کا قرب باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔